اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں ایشوریا رائے سے شادی کروں اور وہاں سے بڑا نیک اور پرہیزگار بچہ پیدا ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں پاکستان کے مائناز آل راؤنڈر عبدالرزاق صاحب کی، اور یقین جانیے ان الفاظوں کو ریپیٹ کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے. ایشوریا رائے کون ہے؟ ایشوریا رائے مس ورلڈ رہی ہیں، حسینہ عالم رہی ہیں. ایشوریا رائے بالی ووڈ کی شاندار ایکٹریس رہی ہے. ایشوریا رائے ابھیشیک بچن صاحب کی بیگم ہے اور امیتابھ بچن صاحب کی بہو ہے. جو کام، جو اچیومنٹ انہوں نے کی ہے، جس ملک سے ان کا تعلق ہے، جس معاشرے سے وہ بلونگ کرتی ہیں، جس سوسائٹی میں وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں، وہ تمام چیزوں میں ان کی کامیابیاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں. بھارت سے ان کا تعلق ہے، ان کا مذہب، ان کا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے جو کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ کون ہوتے ہیں ان کی کامیابیوں پر سوال اٹھانے کے لیے. اگر عبدالرزاق صاحب کی مثال کو لے کے آگے بڑھا جائے، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی عالم دین یا کوئی مولانا، ان کے اگر 5 بچے ہوں تو 5 بچے راہ راست پر چل رہے ہوں گے، دین کی خدمت کر رہے ہوں گے؟ کیا آپ اس کی گارنٹی لکھ کے دینے کو مجھے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ویڈیو کا آغاز کن الفاظوں سے کروں. عبدالرزاق صاحب پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر، شاندار آل راؤنڈر، آنیسٹلی میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن آؤٹ آف نو ویئر عبدالرزاق صاحب نے ایک ایسا بیہودہ قسم کا بیان دے دیا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. کوئی بات ہوتی ہے نا، اس کا کوئی سر کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی کانٹیسٹ ہوتا ہے. انہوں نے آؤٹ آف نو ویئر ایشوریا کو لے کے کچھ ایسا بیان دے دیا جس کی وجہ سے یار یقین جانیے بابر اعظم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی تو پیچھے رہ گئی. لوگ عبدالرزاق کو ٹرول کرنے لگ گئے، اور بالکل بنتا ہے ان کو ٹرول کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرنا جانتے نہیں ہیں، دوسرے کے کام میں رخنے ڈالتے ہیں، دوسرے کے کام میں انگلیاں نکالتے ہیں، ہم اس پہ مسئلے نکالتے ہیں. عبدالرزاق صاحب نے ایشوریا کو لے کے ایک بیان دیا ہے، اور بیسیکلی یہ بات ہو رہی تھی پاکستانی کرکٹ کے حوالے سے، بات ہو رہی تھی نیت کے حوالے سے. ہمارے دین کے اندر ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ کی اگر نیت ہوگی کچھ کرنے کی تو ہی ایک اچھا کام ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. دین کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ اب یہ والا بات چل رہی تھی کہ بھائی آپ کی نیت ہی نہیں ہے اس طرح کی کرکٹ کھیلنے کی. آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ایشوریا رائے سے ہو جائے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو ایک پرہیزگار اور اچھا بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. یار مطلب عبدالرزاق صاحب کو واقعی میں شاید اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کس طرح کا بیہودہ بیان دیا. مطلب ایک بات بتائیے، آپ اور میں جج کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، وہ آپ کے مذہب کی نہیں ہے، اس کا ایک ماضی رہا ہے، اس کا ماضی بڑا اچھا رہا ہے بھائی، اس کے اپنے دین کے حساب سے، اس کے اپنے معاشرے کے حساب سے اس کا ماضی کوئی ایسا خراب نہیں ہے، اس کا ماضی ایسا نہیں جس پر آپ انگلیاں اٹھا سکیں. ہمارے مذہب میں وہ والی جو چیزیں ہیں وہ سب ممنوع تصور کی جاتی ہیں، گناہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن ان کے مذہب میں، ان کے معاشرے میں جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں، جس معاشرے کو وہ فالو کر رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس میں بلکہ اچیومنٹ ہے ایشوریا رائے کی. ایشوریا رائے حسینہ عالم رہی ہیں، مطلب مس ورلڈ رہی ہیں. وہ ان کی کارکردگی فلموں کے اندر بڑی شاندار ہے، بڑی جینون قسم کی، بڑی شاندار قسم کی اداکارہ رہی ہیں. ان کے مذہب میں، ان کے معاشرے میں یہ برا نہیں تصور کیا جاتا. ٹھیک ہے، آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتا ہوں اس پر انگلی اٹھانے والا؟ اگر وہ آپ کی مذہب سے تعلق رکھتی، آپ کے معاشرے سے تعلق رکھتی، تب آپ اس پر انگلی اٹھا سکتے تھے. میں تو کہتا ہوں پھر بھی آپ کو نہیں اٹھانی چاہیے انگلی. آپ کو پھر بھی یہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ آپ کو پہلے اپنا گریبان دیکھنا چاہیے نا. آپ کو اپنی گفتگو کرنی چاہیے، آپ کو اپنے معاملات کا زیادہ فکر ہونی چاہیے. آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے، اپنے آپ کی تصحیح کرنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ہم دوسرے کی کردار کشی کرنے میں نا یقین جانیے ہم نے پی ایچ ڈی سے آگے کی ڈگری لی ہوئی، ہم نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے بھائی اس معاملے میں کہ ہم دوسرے کی کردار کشی کریں گے. مطلب عبدالرزاق صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک کرکٹر کو لے کے، خاتون کرکٹر کو لے کے ایک انتہائی بیہودہ قسم کا انہوں نے بیان دیا تھا. اس وقت بھی ان کو ٹرول کیا گیا تھا اور ابھی بھی ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے.
بھائی آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی ایشوریا سے ہو جائے اور وہاں سے نیک پرہیزگار بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے یار. مطلب فار گاڈ سیک آپ کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ ایک مولانا کے گھر میں 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیٹ سپوز، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مولانا ہے نا یار، مطلب دین کی تعلیمات دے رہے ہیں، وہ دین پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں. ان کے جو 5 بچے ہوں گے نا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 5 کے 5 بچے نہ ہی دیندار ہوں گے اور نہ ہی دین سے غافل ہوں گے. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کی اپنی تمام چیزیں، معاملات بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یار مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا عبدالرزاق صاحب نے آؤٹ آف نو ویئر اس طرح کا بےہودہ قسم کا بیان کیوں دیا ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یار ایک جرائم پیشہ افراد کا 5 بچے ہیں، آپ کو لگتا ہے 5 کے 5 جرائم پیشہ ہوں گے؟ یار ہو سکتا ہے اللہ کسی کو 5 میں سے کسی کو تلقین کر دے، اس کو راہ راست دکھا دے، وہ بھائی بالکل ہی الگ راستے پہ چل پڑے. جنید جمشید صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پہلے گانے گایا کرتے تھے نا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے گانے چھوڑے اور اپنی ایسے وقت میں چھوڑے جب وہ عروج پر تھے. دور جوانی میں انہوں نے گانے چھوڑ دیے تھے جب یار لوگ پاگل ہوا کرتے تھے. پاپ سنگنگ پاکستان کے اندر نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ اسلام کی طرف آ گئے. میں اور آپ، میرا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے اور کون نہیں ہے؟ یار ہم نے اپنی عدالتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یار. مطلب یہ سوچ ہے آپ کی ایشوریا سے شادی ہو جائے. شاید ان کو ایشوریا کا نام ہی پتا تھا، اس کے علاوہ ان کو کوئی نام نہیں پتا ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ اور نام پتا ہوتا تو وہ اس کا نام لے دیتے. مطلب ایک واقعی میں عبدالرزاق صاحب بڑے سیدھے قسم کے انسان ہیں. میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، بڑا سیدھا انسان ہے وہ. مطلب میں نے ایک وسیم اکرم کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یار جسے کہتے ہیں نا کہ بھولا، لفظ بھولا جسے کہتے ہیں، وہ واقعی میں بھولا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ وسیم اکرم صاحب نے عبدالرزاق صاحب کے لیے کہی تھی. لیکن یار آپ شاہد آفریدی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ ایک لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہو اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کب کیا کون سا بیان دینا ہے، تو یقین جانیے پھر آپ کو اس جگہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو. انسان کو اپنے الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط انداز میں کرنا چاہیے. بہت احتیاط سے انسان کو اپنے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، اس کے بعد ڈیلیور کرنا چاہیے. میں یہاں بیٹھ کے روزانہ 4-5 ولاگز بنا رہا ہوتا ہوں، اپنا شو کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اگر کوئی سیریمنی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا ہوں، کوئی سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے جاتا ہوں، میرے سامنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، میں اپنے الفاظوں کا چناؤ بڑے احتیاط سے کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایک تشخص ہے ان لوگوں میں، اور میرے ایک لفظ سے وہ تشخص نہ، اس کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. ایشوریا سے شادی ہو جائے تو آپ کے بچے، بھائی آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اگر بچے پیدا ہوں گے تو بھائی وہ بالکل ہی دوزخی جہنمی؟ اور یار پتہ نہیں اس ملک میں نا، بڑے افسوس کے ساتھ اس ویڈیو کو میں اختتام کر رہا ہوں اس پہ، اور یہ میری پوری ویڈیو کا جام ہے. سب سے زیادہ جو بیوقوف بنایا گیا نا، یقین جانیے دین کے نام پر بنایا گیا. مسلمان پاکستانی قوم کو سب سے زیادہ جو بیوقوف بنایا گیا ہے وہ دین کے نام پر بنایا گیا ہے. فیصلہ آپ کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.